نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بہت اہم ترین بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ جب انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو ان کو بھی بہت ساری وصیتیں فرمائی تھیں، نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان میں ایک یہ بات بھی سمجھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ جب جا رہے ہو تو وہاں پہ دین کو اس طرح پیش کرنا کہ نرمی کا معاملہ کرنا اور اللہ سے محبت لوگوں میں پیدا کرنا، اللہ سے نفرت نہ پیدا کرنا۔ یعنی دین کو اس طرح نہیں بیان کرنا ایسی سختی کے ساتھ، یا اللہ کے احکامات کو سخت انداز میں نہ پیش کرنا لوگوں کے سامنے جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے یا لوگوں میں اس کے خلاف کوئی منفی جذبہ پیدا ہو جائے، بلکہ محبت کے ساتھ پیش کرنا۔ اور یہی جو ہے دین کا اسلوب ہے۔ اللہ پاک کا مزاج، اگر اسلام کے پیچھے جو مزاج ہے اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ بھی یہی ہے، یعنی اس میں بھی کوئی سختی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو متنفر کر دے دین کے معاملے میں، دین پہ چلنے میں۔ تو ہر معاملے میں ان اعمال کو اختیار کرنا ہے اور اس اسلوب کو اختیار کرنا ہے لوگوں کو تک دین پہنچانے کے لیے، جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارا رب جو ہے وہ کوئی داروغہ نہیں ہے جو ہم پر کچھ سختیاں کرتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے کیا ملے گا کہ میں تمہیں جہنم میں داخل کروں، اگر تم خود جو ہے شرک یا کفر جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں ان میں نہ پڑھو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں ایک آیت کا کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی، یعنی میرے بندے یا بندیاں اللہ کے عذاب یعنی جہنم کی صورت میں برداشت کریں۔ یہ تو شیطان کی اتباع کر کے تم اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرنے والے ہو۔ تو انسانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کی ماننے میں، اللہ کی اتباع کرنے میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یعنی دین کو اختیار کرنے میں یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کی ایسی کوئی منشا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نافرمانی کی زندگی گزار کے ہمیشہ کی آخرت سب کو برباد کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلے۔ دین کو جو لوگوں تک پہنچانا ہے یا لوگوں کو جو دین کی باتیں بتانی ہیں اس میں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یعنی ہارون الرشید ایک بہت بڑے خلیفہ گزرا ہے، عباسی خلیفہ، ان کے دور میں کسی واعظ نے ان کو نصیحت کی تو بہت سخت لہجے میں کی، تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، مجھ سے بدتر یعنی فرعون اس کے پاس جب بھیجا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی نصیحت کی، یہی تلقین کی جو قرآن پاک میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، اور جو بات کرو وہ نرمی کے ساتھ کرو شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کرے۔ تو بات میں نرمی کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی جو انسان پہ احسانات ہیں، اللہ پاک آخرت میں جنت کی صورت میں جو بے شمار انعامات اور احسانات انسان کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی طرح سے لوگوں کو تبلیغ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ ان پر کتنا مہربان ہے، ان کو کتنا نوازنا چاہتے ہیں اللہ پاک۔ اب یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مہربانیوں کی طرف سے، اس کی رحمتوں کی طرف سے لوگوں کو بتاتے ہیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تو ایسی مثالوں کے ذریعے ہم انسانوں کو، عام لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر کتنا رحیم ہے، کتنا خلیق ہے۔ بہت ساری مثالیں تو قرآن پاک میں بھی ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور بہت ساری اللہ کے صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ ان کی حیات میں، اور بہت ساری ایسی حکایات ہیں جن کے ذریعے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی وہ مثالوں کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے دین پہ چلنا کتنا مفید ہے اور اللہ کتنا مہربان اور خیر خواہ ہے انسانوں کا۔ اب وہ سارے واقعات قرآن حدیث کے حد تک جہاں تک بات آتی ہے وہ تو بہت زیادہ اوتھینٹک ہے نا، مگر اولیاء اللہ کے واقعات ہو گئے، اسی طرح اس کے بعد جتنے لوگوں کے واقعات ہیں اور ایسی مثالیں حکایات کی صورت میں جو ہیں، کہ بنی اسرائیل کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حکایات ہیں، بہت ساری مثالیں، اسرائیلی روایات جنہیں کہتے ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ اتنے مستند روایات نہیں ہیں، ان کے صحیح یا غلط دونوں ہونے کا احتمال ہے۔ ایسی اس دور کے بھی بہت ساری حکایات ہیں، جیسے شیخ سعدی کی بہت ساری حکایات ہیں، اور بہت ساری ایسی ہمارے اسلام کو ایکسپلین کرنے کے لیے، مثالوں سے سمجھانے کے لیے بہت سے اولیاء اللہ کے اور بہت سے عام لوگوں کے یا بہت سے فرضی حکایات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ پاک کتنے رحیم ہیں، کتنے خلیق ہیں، کتنے
انسانوں کے اوپر شفیق ہیں اللہ پاک، اور اس کی جنت میں جانے کے اللہ پاک کتنے زیادہ یعنی اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اس کے سارے بندے اور بندی جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جائیں۔ اچھا، پھر ایسے ہی حدیثوں کے معاملے میں بھی ایک خصوصی بات آتی ہے کہ بہت ساری فضائل کی باتیں، فضیلت کی احادیث جو ہیں، سند کے اعتبار سے جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ ضعیف حدیثوں کا اسٹیٹس ہے، مگر ان میں صرف خیر کی بات ہے۔ اب اس کو بیان کرنے والے جو لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، دین پہ چلنے پر آمادہ کرنے کے لیے، ان اعمال پہ تیار کرنے کے لیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، عبادات کے جتنی بھی اقسام عبادات کی، ان کے طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان پہ کھڑا کرنے کے لیے ایسی بہت ساری اولیاء اللہ کی واقعات ہیں، ایسی بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جن میں بہت سارے راویوں نے، جن کی سند تو اگرچہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے، مگر اس سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ ان اعمال پہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا۔ تو ان سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہی ہوگی، جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوگی، اگرچہ وہ سارے شرائط صحیح ہونے کے موجود نہیں ہیں، مگر وہ حدیث کسی قسم کے احکامات، یعنی جو دین ہے، دین اسلام کی جو بنیاد ہے یا اس کے اصول ہیں، اس کے منافی بھی نہ ہو، اس کو کسی طرح سے اس سے نقصان بھی نہ پہنچ رہا ہو، اسلام کے بنیادی احکامات اس میں کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، یعنی وہ حدیث کسی کفریہ کلام پہ مبنی نہ ہو، کفر، شرک، بدعت یا وہ ساری چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے، عقائد اور ایمان کے درجے میں، ان کو بھی نہ خراب کرنے والی ہو، بلکہ صرف اور صرف اس حدیث سے ایک عمل کی فضیلت مل رہی ہو، کلمے کی فضیلت مل رہی ہو، درود شریف کے پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہو۔ ان ضعیف حدیثوں کو بھی سننے کی وجہ سے لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ اور ایسے ان 1400 سال میں ہزاروں ایسی حدیثوں کے ذریعے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیاں سدھاری، نمازوں پہ لائے، نوافل پہ آئے، وہ درود شریف کے پڑھنے والے، ذکر و اذکار کے کرنے والے، تلاوت قرآن پاک کے کرنے والے بنے، اور بہت سارے اعمال حسنہ کے کرنے والے بن کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سنواری۔ تو ان میں تو کوئی ایسے عیب کی بات ہے ہی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کیا جائے، مگر آج کے دور کے 15ویں صدی کے بہت سے اسکالرز ایسے ملیں گے جو اس کو باقاعدہ اس کی نکیر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے اگر ان حدیث کی بنیاد پہ کسی نے کلمے کا ورد شروع کر دیا تو کہیں گے کیونکہ تم نے ضعیف حدیث کی وجہ سے یہ نفل پڑھا ہے، یا تم نے اس ضعیف حدیث کی وجہ سے کلمے کی ورد کیا ہے، یا اس ضعیف حدیث کی وجہ سے درود شریف کا ورد کیا ہے، تو تمہارے سارے عمل اکارت، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سارے انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے۔ اللہ کے گمان کی وجہ سے وہ کیسا کر رہے ہیں، اور خود حدیث شریف میں ایسا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک بندوں سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ ہم نے اللہ سے اچھا گمان کیا، نوافل کی زیادتی پہ، ضعیف حدیث پر بھی ہم نے یقین کیا، اور اللہ کے لیے اور زیادہ اخلاص کے ساتھ نوافل پڑھے، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ درود شریف میں ہم مشغول رہے۔ اب ان درودوں میں اگر کوئی کلمات کفر نہیں، شرک نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا تو حرج ہونا تو دور کی بات ہے، انتہائی خیر کی بات ہے، کیونکہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر ملنے کے لیے بہت زیادہ حریص تھے، تو مستقل اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مزید فی امتی، میری امت کے لیے اور اجر بڑھا دے۔ تو ایک ایسی اللہ پاک نے آیت اتاری جو کہ عجیب آیت ہے، جس کے بعد تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک انسان کو جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں کتنے اجر دیں گے۔ یعنی ایک آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے ان کے اخلاص والے بندے، مخلص بندے جو میں اللہ کی رضا کے لیے صرف عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، لوگوں سے حسن سلوک، لوگوں کے خیر خواہی میں لگ جانا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں بتانا، سمجھانا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، اور جتنے بھی اعمال ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال، جتنے بھی اقسام کے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان میں خلوص کے ساتھ لگنے والے لوگ جو ہیں، انہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن کے مفہوم آیت کا مفہوم ہے کہ انہیں میں بے حساب اجر دوں گا، انہیں گن کر اجر نہیں دوں گا۔ تو
تو جو لوگوں کو حدیث کے نمبر بتا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا ہی ملے گا، اتنا نہیں ملے گا، اس حدیث کے اس نمبر کے مطابق اتنا ملے گا، اتنا نہیں ملے گا، یہ بڑی غلطی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے معاملے میں۔ اللہ کی عطا بندوں کے لیے غیر معمولی حد تک ہے۔ وہ جو ایک واقعہ نہیں ہے پچھلی امت کا، بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلاتی ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کسی بھی نبی کے دین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک فاحشہ جس نے بدکاری میں زندگی گزاری ہو، اس کو اگر اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہوگی، مگر اللہ کے سچے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس فاحشہ کی بخشش کی۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے خالص نیت کے ساتھ اس کی مخلوق پر رحم کیا اس نے۔ تو جو انسانیت پہ رحم کرے گا اور اللہ سے اپنے خالص تعلق کی وجہ سے اعمال کی طرف جائے گا، ان اعمال کا ثبوت اگرچہ ضعیف حدیث میں ہو مگر وہ قرآن و حدیث کے منافی نہ ہو۔ اسلام میں جو عقائد ہیں، ایمان و عقائد کے جتنے مسائل ہیں، ان کے منافی نہ ہو، ان کے خلاف نہ ہو، اگرچہ ضعیف حدیث سے ہی وہ عمل ثابت ہوتا ہو، مگر یہ ہے کہ ایمان و عقائد کے جو اللہ پاک نے نظریات دیے دین، اس کے خلاف نہ ہو۔ تو اس خلوص کے ساتھ ایسے عمل کرنے پہ اللہ پاک یقینی طور پر بے حساب اجر دیں گے۔ تو یہ جو ہم صحیح احادیث یا صحیح قرآن کی آیت کے مطابق چند فضائل کو ہی صرف اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سارے رد ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عمل کو اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس پہ زیادتی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسے کوئی کتابیں لے کے وہاں پہ حشر میں نہیں بیٹھیں گے اور حلال حرام کے یا فتاوی عالمگیری اور جتنے بھی فتاوی کی کتابیں، ان کے ذریعے ان کو کتابوں کو لے کے جو ہے نا بندے کے اعمال نہیں ٹیلی کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے اس وزن کو دیکھیں گے جو اخلاص کی وجہ سے اس عمل میں ہوگا، اور وہ عمل بس صحیح ہو، بس یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس پر اللہ پاک ضرور اجر دیں گے، اور ایسا اجر دیں گے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ بے حساب نوازوں گا اپنے بندے یا بندیوں کو۔ اور دوسری صورت میں جس طرح یہ بدگمانی اللہ سے نعوذ باللہ پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے جیسے صحیح روایات میں آیا ویسی سخت ترین حساب ہوگا۔ تو حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اللہ پاک جس طرح یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں اور یہ صحیح حدیثیں، ان کی یہ نمبرنگ ہے، یہ اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ بندہ بخشش پائے گا، اگر ان معاملات پہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہی اصولوں کے مطابق حساب کتاب لینا شروع کر دیا، تو جو یہ بتا رہے ہیں نا، ان میں سے بھی کوئی ایک نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہاں تو بچنا ہی صرف اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت ہوگی، جس بندے پہ بھی اللہ کی جتنی رحمت متوجہ ہوگی وہ بخشش اس کی ہوگی، اور وہ اخلاص کی وجہ سے ہوگی۔ وہ اللہ کی رحمت سے اچھا گمان رکھتے ہوئے جتنے عمل میں اپنی زیادتی کرتا چلا جائے گا خلوص کے ساتھ، اس کی بخشش انشاءاللہ یقینی ہوگی، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت لازم متوجہ ہوگی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک بہت بڑے مفتی وہ فرماتے تھے کہ یہ جو بہت زیادہ حلال حرام کے فتوے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مفتیان دین جو بہت زیادہ حلال حرام اور حکم لگانے والے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح یہ غلط یہ صحیح، ان کے اپنے قلب میں سختی آ جاتی ہے، یعنی وہ نرمی جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تو خود بھی مومنین سے اللہ کی کیا چاہتا ہے کہ وہ رقیق القلب ہو، دوسرے لوگوں کے لیے بھی نرم دل ہو، مگر ان کے اندر خود جو ہے نا بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے ان کے دلوں میں، ان کے قلوب سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ حساب کتاب کرنے والے، میتھمیٹکس کرنے والے، فائنینس کو سنبھالنے والے، لوگوں کے معاملات میں حساب کتاب کرنے والے، یا ججز جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دل میں جس طرح بہت زیادہ سختی اور رحم انسانوں کے لیے دل سے ان کے مٹ جاتا ہے، ایسے ہی دین کی حالانکہ خدمت کر رہے ہیں اور فتوے اور ان کے کاموں میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بڑی سختی آ جاتی ہے، وہ بھی حلال حرام اور بس انہی تناظر میں دیکھ رہے تھے وہ، یعنی کہ وہ جو بنیادی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کی وجہ سے کوئی بخشا جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس سے ہی نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے مزاج کے مطابق بندوں سے سلوک کرنے والا بنانا ہے، اور اسی مزاج کے مطابق لوگوں کو دین سے متوجہ کرنے والا بنانا ہے۔ اللہ کے دین سے کسی کو بیزار نہیں کرنا یا ڈرانا نہیں ہے، یا ان کو ایسا نہیں کر دینا کہ اللہ کوئی سخت گیر قسم کا داروغہ ہے کہ یوں اگر ایسا ہو گیا تھوڑا سا ادھر سے ادھر بھی ہو گیا تو آپ کی بخشش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک قدردان ہے، رحم کرنے والے، محبت کرنے والے۔ انشاءاللہ ہر ایمان والا جو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگائے گا، اللہ اس کو ضرور اجر دیں گے۔ اور اسی بات کو جو ہے نا لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ آخرت انشاءاللہ ہم سب کی بھلی ہوگی، اللہ سے بس پورے خلوص کے ساتھ جو ہے نا وفاداری نبھانی ہے، اللہ کے رسول سے پورے خلوص کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے،
اللہ ہم سب کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سچا وفادار اور سچا عاشق بنائے، اس کے سارے تقاضے پورے کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔